السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالی امن اور عافیت رکھیں کہ ہم دین کا کام اچھے انداز سے کر سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، آخر ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے، اس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت کے مراحل اس کو پیش آنے والے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں، جس میں قبر، نفخ صور، نشور، حشر، حساب، میزان، صراط وغیرہ شامل ہیں، یہ انتہائی کٹھن اور انتہائی مشکل مراحل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی ان کو میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان، جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بتایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ رکھا ہوتا، میں اپنی دوستیاں بدل لیتا۔ لیکن اس وقت کا پچھتاوا انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دن کی تیاری کی جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے اس دن کی کتنی تیاری کی ہے۔ ہم لوگوں کا کتنا کام، کتنا وقت، کون کون سی چیزیں آخرت کی تیاری کے لیے ہیں اور کون کون سے کام صرف دنیا کے لیے ہی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔